السلام علیکم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین کرام، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ میں مختلف یہ لے کے پیش ہوتے ہیں، مختلف شعبہ جات زندگی سے تعلق رکھنے والے جو ہمارے دوست ہیں ان کے ساتھ۔ کورونا کے حوالے سے میں کوشش کر رہا تھا کہ میں پچھلے کافی دنوں سے کہ کسی ایسے دوست کو جو ہے وہ لیا جائے کہ جو مسلسل جو اس میں جو نفسیات میں ماہر نفسیات اس کے حوالے سے اس کے نفسیاتی اسپیکٹ کے اوپر جو بات کی جائے۔ تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر آف سائیکائٹری، سربراہ رہے ہیں کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ کے، پروفیسر ڈاکٹر محمد ریاض بھٹی صاحب۔ تو آج ہم ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ ایک جو اتنی بڑی ایک ڈاکٹر صاحب میں بطور جرنلسٹ اور جو ہمارے شعبہ جو ہے جو ایڈورٹیزمنٹ والے لوگ ہیں، میری ان سے بھی کئی سے بات ہوئی، اتنی میسو کمپین نہیں دیکھی گئی دنیا میں کبھی بھی آج تک جتنی میسو کمپین ہوئی ہے۔ اس کے جو امپیکٹ ہے، اس کے جو امپیکٹ ہیں، اس کے جو سائیکولوجیکل امپیکٹس ہیں وہ کس قدر ہوں گے اور اس کا جو ہے وہ یہ کتنے دیر پا ہوں گے کہ ہر طرف جب ہم جاتے ہیں ہمیں ایک ہی چیز جو ہے وہ کر رہی ہے، ہٹ کر رہی ہے کہ ہم گھر میں داخل ہوتے ہیں تو کرونا ہے اور ایک ہی ورڈ ہے، گھر سے باہر جاتے ہیں تو وہی ورڈ ہے، ہم کسی اسٹور پہ جاتے ہیں تو وہی ورڈ ہے۔ تو وہ یہ کتنا کو ہماری زندگی کے اوپر ہمارے نفسیاتی طور پہ کیا اثرات ہوں گے اس کے؟ میاں صاحب ماشاءاللہ آپ کے ایک سوال کے اندر کئی جز شامل ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے ہمیں لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ یہ کرونا کی جو وبا ہے اس کی سمٹمز کیا ہیں جو کامن پریزنٹ ہوتی ہیں۔ اس میں سب سے پہلے کہ گلے میں رکاوٹ اور خشک کھانسی آتی ہے، تیز بخار آتا ہے اور سانس لینے کے عمل میں تھوڑا دقت یا وہ تکلیف سی محسوس ہوتی ہے۔ کچھ مریضوں میں ذرا ان سے ہٹ کے علامات ہے جیسے پتلے پخانے لگ جانا اور اس طرح کی باتیں، مگر بنیادی طور پہ خشک کھانسی، گلے کا خراب ہونا، تیز بخار کا ہونا اور سانس کے عمل میں جو ہے دقت اور خاص طور پہ کمزوری کا احساس، فٹیگ محسوس کرتا ہے مریض، ہر وقت جسم تھکا ٹوٹا سا اس کو محسوس ہوتا ہے۔ اچھا، یہ تو کچھ اس کی علامات ہیں جو کہ عام فلو میں بھی پہلے ہوتی تھی۔ اچھا، اب چونکہ یہ ایک نیا وائرس آیا ہے اور پورے دنیا میں اس کی ایک تشہیر ہوئی ہے بڑے وسیع پیمانے پہ، جیسے میرا خیال ڈاکٹر صاحب کے کوئی ٹیکنیکل مسئلے کی وجہ سے ڈاکٹر صاحب ذرا ہو گئے ہیں، ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں۔ تو ابھی ڈاکٹر صاحب واپس آتے ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں کیونکہ اس کے اوپر ناظرین امریکہ کی جو سائیکیٹرسٹ ایسوسی ایشن ہے وہ وائس آف امریکہ اس کے اوپر رپورٹ کر چکا ہے، ان کی امریکن سائیکیٹرسٹ ایسوسی ایشن، کہ انہوں نے اپنی حکومت سے اپیل کی ہے، انہوں نے درخواست کی ہے کہ جی برائے مہربانی اس کو۔ جی ڈاکٹر صاحب، سر وہ انٹرپشن آ گئی بیچ میں۔ جی آپ اس کو دوبارہ اس کو لنک کو کنیکٹ کر لیں۔ سوری جی، سوری، اور انٹرپشن ایک آ گئی، پھر ڈاکٹر صاحب کو پرابلم آ رہی ہے اس میں لنک میں۔ تو اب اس میں انہوں نے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ جی خدا کے لیے اس کو نیچے لے کے اس کے لیول، جو آپ نے اس کو ہائپ دی ہے، جتنی زیادہ اس کو آپ نے ہائپ دے دی ہے، آپ اس لیول کو نیچے لے کے آئیں، اس کو جو خوف کا جو ایک فضا ہے اس کو آپ کم کریں۔ تو یہی ہم جاننا چاہ رہے تھے ڈاکٹر صاحب سے کہ یہ کیا ہوتا ہے، یہ کس طرح ہوتا ہے اور اس کے امپیکٹس کیا ہیں، اس کے سائیکولوجیکل امپیکٹس کیا ہیں، اور اس کا جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب اچھا تھوڑا سا ڈسرپشن ہوگی بیچ میں میاں صاحب، ہو جاتا ہے ڈاکٹر صاحب، کوئی مسئلہ نہیں، میں معذرت کر چکا ہوں قائرین سے، اپنے ناظرین سے کہ جی۔ اچھا ٹھیک ہے، تو جہاں سے ختم میں نے کیا وہیں سے شروع کر لیں۔ جی وہیں سے شروع کر لیں۔
جی تو میں جیسے گزارش کر رہا تھا کہ چونکہ اس کی بڑے وسیع پیمانے پر تشہیر ہوئی اور آپ نے دیکھا کہ ورلڈ وائڈ میڈیا نے ایک ہائپ کریٹ کی ہوئی ہے اور اس وقت پوری دنیا کا فوکس صرف اور صرف ایک ہی لفظ کرونا وائرس اور کووڈ-19 پہ، جی اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس نے چائنا سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے، اس کے بعد یہ یو ایس اے میں تباہی پھیلاتا ہے اور یورپ کے کچھ ممالک جن میں بہت زیادہ ایڈوانس ہیلتھ کیئر سسٹم تھا جیسے اٹلی ہے، فرانس ہے، اسپین ہے، اور اب اس نے ہٹ کیا آ کے یو کے کو، یونائٹڈ کنگڈم کو، اور وہاں پہ مرنے والوں کی تعداد ہزاروں میں ہے اور نمبر آف کیسز بہت سارے ہیں۔ خوش قسمتی سے پاکستان یا انڈو پاک کی جو آبادی ہے اس میں اس کی شدت اس لحاظ سے نہیں ہے اور یہاں پہ جو فیٹیلٹی ہے، ڈیتھ ریٹ ہے، وہ 2% سے نیچے ہی آ رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آواز بند ہو گئی آپ کی، میری آواز بند ہو گئی؟ جی بند ہو گئی تھی بیچ میں، آگے اب دوبارہ اچھا آ گیا، ٹھیک ہے جی جاری تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو فیٹیلٹیز ہیں یہ دنیا بھر میں 1 سے 2% سے نیچے ہی ہیں۔ اس پوائنٹ آف ویو سے تو یہ اتنی خطرناک بات نہیں ہے کیونکہ دنیا میں باقی بھی امراض ہیں جن سے اموات ہوتی ہیں، لیکن جس طرح کی دہشت اور وحشت کی ہوا اور فضا بنا دی گئی ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا نے ہائپ کریٹ کی ہے، اس نے ہماری پبلک کے ذہنوں میں ایک ڈر اور خوف بٹھا دیا ہے۔ اب یہ کرونا وائرس جو ہے یہ ایک ہوا بن کے ہمارے سامنے آ گیا، ایک خوف کی علامت۔ جی ایسے جیسے آپ دیکھیں نا کسی کو اگر خدا نخواستہ کہتے ہیں کہ کسی کو سانپ نے کاٹا ہے، سنیک بائٹ ہوتا ہے، اگرچہ میجورٹی جو سنیکس ہیں وہ بھی زہریلے نہیں ہوتے اور انسان کی موت نہیں ہونی چاہیے، زہر کی وجہ سے تو نہیں ہوتی مگر خوف کی وجہ سے انسانوں کی اموات ہو جاتی ہے۔ اسی طرح انہوں نے کرونا وائرس کو بھی اس طرح کی خطرناک ہوا اور فضا بنا کے ہمارے ذہنوں میں بٹھا دیا۔ اچھا اب لامحالہ اس کے اثرات ہماری جسمانی صحت کے علاوہ اب ہماری ذہنی صحت کے اوپر زیادہ آنے ہیں اور یہ بڑے عرصے تک چلنے والے اثرات ہیں، کیونکہ کرونا وائرس کو ایک طرح کا کہہ لیجئے کہ ہمارے لیے ایک ٹراما، سائیکولوجیکل ٹراما بنا دیا گیا، ہمارے ذہن پہ اس کے اثرات آ گئے ہیں اور اب اس کے بعد پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس سنڈروم جو کہ کئی مہینوں یا کئی سالوں تک چلتی ہے، اب وہ کیفیت عالمی آبادی کے لیے بڑا مسئلہ بن جائے گی۔ جی اب یہ جو پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر ہے، اس کے اندر نہ صرف اینگزائٹی ڈس آرڈر جو کہ بے چینی اضطراب کی کیفیت ہے، بلکہ اس کے علاوہ ڈپریسو ڈس آرڈر، ڈپریشن کی طرف بھی عالمی آبادی کو یہ اور زیادہ لے جائیں گے، اور ہم جانتے ہیں کہ ڈپریشن کے مریض اگر ان کا بروقت علاج نہیں ہوتا تو 10 سے 15% وہ خودکشی جیسے انتہائی قدم بھی اٹھاتے ہیں۔ تو اب یہ ہمارے انسانی جانوں کے لیے ایک اور المیہ شروع ہو جائے گا جو کہ نفسیاتی عوارض کی وجہ سے ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ نے سنا ہوگا کہ لوگ جی ڈاکٹر صاحب سوری میں انٹرپٹ کر رہا ہوں، کیا یہ بہت ساری بیماریاں جو ہیں وہ ان کا تعلق براہ راست ہمارے دماغ سے نہیں ہے کہ جب ہمارے دماغ کے اوپر کوئی بھی ایسا خوف یا ایسا کوئی ڈس آرڈر جو ہوتا ہے، وہ جو ڈپریشن ہے یا اس طرح کی کوئی چیز ہے، تو وہ جب اثر انداز ہوتی ہے یا کوئی بھی کسی بھی بیماری کو ہم ایزیوم کر لیتے ہیں کہ ہمیں یہ ہو گیا، ہم نے اس کو ایزیوم کر لیا تو وہ واقعتاً ہو جاتی ہے، تو کیا یہ واقعی یہ صحیح ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ جی دیکھیں جی چیزوں کی رجسٹریشن جو ہے وہ تو ہمارے مائنڈ کے اندر ہی ہوتی ہے۔ انسانی دماغ جو ہے وہ باقی جسم کے حصوں کو کنٹرول کرتا ہے، اور جیسے ہی انسانی دماغ کے اس کسی حصے میں اس طرح کی کوئی بات بیٹھتی ہے تو اس کے لامحالہ اثرات جسم کے ان حصوں پہ آتے ہیں جن کو دماغ کنٹرول کرتا ہے۔ اب مثلا جیسے دیکھیں نا اگر کسی کا خدا نخواستہ ہاتھ کاٹ دیا گیا، اب ہاتھ تو ساتھ ہے نہیں اس کے جسم کے، مگر وہ شخص بعد میں شکایت کرتا ہے کہ اس کو اس کے ہاتھ میں درد ہوتی ہے، یا جیسے انگوٹھا نہیں ہے اس کے ساتھ لیکن اس کو انگوٹھے میں درد ہوتا ہے، فینٹم لمب جس کو ہم کہتے ہیں۔
اچھا حالانکہ یہ پورا ہاتھ ایگزسٹ نہیں کرتا اس کے جسم کے ساتھ، لیکن اس کے مائنڈ میں رجسٹریشن اس کی ابھی بھی موجود ہے، اور مائنڈ اس کو جب ایک سگنل بھیجتا ہے جو کہ غلط ہے، لیکن وہ سگنل جو ہے وہ ریسیو ہوتا ہے اور انسان اس کو حقیقت لگتی ہے۔ ایسے ہی جب انسانی ذہن پہ یہ خوف اس حد تک بیٹھ جاتا ہے تو پھر انسان کے اندر لامحالے ان بیماریوں کی علامات آنا شروع ہو جاتی ہیں، اگرچہ وہ فزیکلی پریزنٹ نہ بھی ہوں۔ بالکل صحیح۔ تو اس کے اثرات بہت دیر پر اور بہت دور تک اور بہت شدت کے ہوں گے، اور خاص طور پہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم جسمانی طور پہ تو اس بیماری سے نکل آئیں گے کل کلاں جب یہ ویکسین دریافت ہوتی ہے، لیکن ہمارے ذہنوں پہ جو اس کے اثرات ہیں یہ مدتوں چلنے والے ہیں۔ غالباً ہم اس عالمی وبا کے اثرات کو کئی سالوں یا کئی دہائیوں تک نہ بھلا بیٹھیں۔ جی جی، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ لیکن اس کے نفسیاتی اثرات جو ہے وہ دہائیوں تک رہیں گے، رہنے کی اس لیے کہ یہ جو پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر ہے، کیونکہ ہمیں ٹراما سے گزارا جا رہا ہے، دن رات ہمارے ذہن پہ ایک بات، ایک کیفیت طاری کر دی گئی کہ یہ جو کورونا وائرس ہے یہ ایک طرح کا موت کا سبب ہے۔ آپ کسی چیز کو ہاتھ لگاتے ہیں، چھوتے ہیں، یعنی کہ یہ جو کسی کے میسج قریب ہوتے ہیں، میسج جو بار بار کمپین ہے، جو میسو کمپین ہے جو، اور جتنی شدت سے ہے، اور اس کیمپین کو حد تک یہ لوگ لے کے جانا چاہتے ہیں، یہی تو وہ ہوا کریٹ کرنا چاہتے ہیں عالمی آبادی کے لیے، اور ان کے کچھ پیچھے مذموم مقاصد ہو سکتے ہیں ان لوگوں کے۔ جی ایسا ضرور ہے کہ کچھ فورسز ایسی ہیں جو اس کے پیچھے ہیں اور جو یہ چاہتی ہیں کہ اس کرونا وائرس کی وبا سے وہ کچھ اپنے مقاصد حل کر سکیں۔ خدا نہ کرے کہ وہ اس میں کامیاب ہوں، مگر اگر وہ کامیاب ہوتے ہیں تو پھر لامحالہ عالمی آبادی کے لیے بہت سارے مزید خطرات مضمر ہوں گے۔ جی جی اچھا ڈاکٹر صاحب، دوسرا یہ جو تھوڑی سی ڈسرپشن بیچ میں آتی ہے، یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کیا وجہ ہے۔ میں معذرت خواہ ہوں آج بار بار، اچھا ٹھیک ہے، کبھی آپ ڈسکنیکٹ ہو رہے کبھی میں ہو رہا ہوں، یہ تھوڑا سا پرابلم آ رہا ہے۔ جی جی اچھا سر، دوسرا یہ جو بتائیے کہ اس کا جو ایک تو یہ پہلو ہو گیا، پاکستان میں بھی جو ہے وہ خالی 4 سے 5 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں کہ لوگوں نے خوف زدہ ہو کے خودکشیاں کر لی۔ اسی طرح جو ہے وہ دنیا میں مختلف جو یہ کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں، اور سائیکیٹرسٹ بھی پٹ رہے ہیں جو چیخ رہے ہیں کہ خدا کے لیے اس کو جو خوف کے لیول کو اس کو کم، اس کو نارملائز کرو، اس کو ایک کمپین کو نارملائز کرو، اس کو نارمل پہ لے کر آؤ۔ جی جی، تو کیونکہ بہت سارے ملکوں میں اور بھی خودکشیوں کے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں کہ کسی نے کہہ دیا کہ تمہیں، جیسے لاہور میں ایک واقعہ ہوا کہ کسی نے کہہ دیا کہ تمہیں کرونا ہے، اس بندے نے جا کے خود کو، وہ نوجوان نے جا کے خود قبرستان میں آگ لگا لی۔ لیکن اس میں نہ صرف کرونا ہے، اس کا مقصد یہ کیا ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اس کے بعد آپ کو ہاسپٹل لے جایا جائے گا، اور ہاسپٹل کے اندر آپ کو جا کے آئی سی یو میں یا وینٹیلیٹر پہ ڈالا جائے گا، اور وینٹیلیٹر پہ ڈالنے کا ایک طرح کا سیدھا سا مطلب ہے کہ آپ کی ڈیتھ ہے، اور اس کے بعد وہ جو دن ہے اس کے آئی سی یو میں وہ تنہائی کے ہیں۔ جیسے ہی ہاسپٹل تک اٹھا کے لے جاتے ہیں مریض کو، اس کا رابطہ اس کے گھر والوں سے کٹ آف ہو جاتا ہے، اور وہ ساری دنیا سے کٹ آف ہو کے وہ انسان تنہا اس اذیت کا شکار ہوتا ہے۔ اس المیے کا سب سے خطرناک پہلو ہی یہی ہے، یہ جو قید تنہائی ہے، اور جب تک انسان اس کے ہاتھوں، اگر اس کی جان بھی جانی ہے تو جب تک جان جاتی نہیں، وہ ایک مسلسل عذاب میں آ جاتا ہے وہ انسان۔ دیکھیں جی، بیماری کتنی بھی شدت کی ہو، اگر آپ کے عزیز و اقارب آپ کے قرب و جوار میں ہیں، آپ کے پاس ہیں، یا آپ کے فزیشنز کا آپ کے ساتھ کوئی فزیکل رابطہ ہے، تو پھر وہ اس بیماری کی شدت بہت حد تک کم ہو جاتی ہے۔ یہ اذیت اس لیے بڑھ جاتی ہے کہ آپ کا رابطہ توڑ دیا جاتا ہے سب سے۔ یعنی کہ 14 دن کا جو آئسولیشن ہے 14 دن کی، یہ بیمار کو، اس کو بیماری میں ہیلپ کرنے کی بجائے اس کو الٹا نقصان دے رہی ہے۔ ہاں، یہ بھی کسی حد تک، جیسے دیکھیں نا، بجائے اس کے کہ یہ الاؤ کرتے کہ اگر آپ کے پاس فیسلٹیز ہیں آپ گھروں کے اندر کوارنٹائن کر لیں، یہ ان کو ایسے سینٹرز میں اٹھا کے لے جاتے ہیں جہاں پہ خدا نخواستہ کوئی فیسلٹیز تو ہیں ہی نہیں، ایون وہاں پہ ٹوائلٹ یا پانی کی اس طرح سے دستیابی ہرگز نہیں ہے،
نہ کھانے جی پینے کی ایسا چیزیں ایسا ہیں. لاہور کے اندر بھی تو ہے، جی بالکل جی آپ ٹھیک فرما رہے لاہور ہیں. کے اندر بھی ہے، جیسے یہ جو بہت بڑا سینٹر کو انہوں نے جلدی میں ہاں کنورٹ جی کر دیا، ایکسپو کے اندر، بہت سارا ایکسپو میں بالکل. بہت سارے سرمایہ کا ضیاع ہوا. لیکن جو آن گراؤنڈ فیسلٹیز ہیں خدا نخواستہ وہ اس قدر بھیانک ہیں کہ اللہ نہ کرے کہ کسی کو وہاں جانا پڑ جائے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو خوف ہے نا جی تنہا کرنے کا، آپ کو علیحدہ کر دینے کا، سب سے دور کر دینے کا، یہ انسان کے لیے سب سے زیادہ اذیت ناک مرحلہ ہوتا ہے. کہ چلیں میں نے جانا تو ہے، اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، لیکن یہ محسوس ہوتا ہے کہ کیا میں اب بالکل تنہا ہو گیا ہوں اپنے سب عزیز و اقارب گھر والوں سے، سب سے میں دور ہو گیا ہوں. ایون آپ کے ڈاکٹرز کا آپ کے ساتھ وہ فزیکل کانٹیکٹ نہیں ہوتا. انہوں نے ہر طرح کے ماسک چڑھائے ہوتے ہیں اور فیس شیلڈ لگائی ہوتی ہے، ان کا بھی کوئی فزیکل کانٹیکٹ آپ کے ساتھ نہیں. میں جیسے ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، اس میں کہ ایک بچہ بیمار ہوتا ہے 3 سال کا، کورونا وائرس ہے اس کو، اور ماں بیچاری جس بے بسی سے دیکھتی ہے اس بچے کو اور بچہ ماں کو دیکھتا ہے، وہ فزیکلی ایک دوسرے کو ٹچ نہیں کر سکتے. اب اگر آپ بچے کو گود میں لے سکیں، اس کو فزیکلی کڈل کر سکیں، تو اس کی اذیت کیسا ہی کوئی اس کو پرابلم نہ ہو، وہ اس کو کمفرٹ ملتا ہے. لیکن جب آپ اس کو اس کمفرٹ زون میں ہی نہیں لے جا سکتے تو یہ سب سے بڑی خطرناک بات ہوتی ہے. یہی تو المیہ ہے اس پورے قصے کا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اتنی ہائپ کریٹ کر دی گئی ہے، دیکھیں جی جانا تو انسان نے ایک دن ہے، موت جو ہے وہ تو برحق ہے. انسانی جی زندگی کا سب سے بڑا محافظ موت بذات خود ہے کہ اس نے اپنے بے وقت سے شک پہلے آنا نہیں. تو جب بے شک 1 to 2% ڈیتھ تو پہلے بھی ہوتی تھیں اور ہو رہی ہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ ہم احتیاط کریں. یہ نہیں کہ اسلام یہ نہیں ہرگز ہمیں کہتا کہ ہم جان بوجھ کے اپنے آپ کو کسی مصیبت میں یا اذیت میں ڈالیں. احتیاط ضرور کریں کہ ہم سماجی فاصلہ رکھیں، اپنے گھر والوں سے وہ سماجی فاصلہ رکھیں، باہر نکلتے ہیں تو ہم احتیاط کریں. احتیاط اپنے طور پہ کریں، باقی اللہ پہ چھوڑ دیا جائے. اور کچھ معاملات میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو طریقہ ہے علاج ہے، اس میں بھی تھوڑا سا ہمیں ہیومن ٹچ لانا چاہیے. اور یہ جو تنہائی کا ایلیمنٹ ہے یہ کسی حد تک یہ جتنا بھی کم ہو سکے اس کو کم کرنا چاہیے. اب جیسے مثلا یورپ میں میں دیکھ رہا تھا کہ جو ایلڈرلی ماں باپ ہیں لوگوں کے، نرسنگ ہومز ہیں، انہوں نے ایک طرح کی اسکرین بنا دی ہے، صاف اور شفاف شیشے کے پیچھے گھر والے بیٹھ جاتے ہیں اور دوسری طرف وہ ایلڈرلی پیرنٹس جو ہیں وہ بیٹھ جاتے ہیں. اگرچہ وہ فزیکل ٹچ تو نہیں کر رہے، لیکن ان کو ایسے ہی لگتا ہے جیسے وہ فیس ٹو فیس آمنے سامنے جی بیٹھے ہیں، اور وہ مائک پہ بات ہو رہی ہوتی ہے، ایک دوسرے کی بات سن رہے ہوتے ہیں، اور ان کا آپس میں اس طرح سے کانٹیکٹ کروایا جا رہا ہے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جن کی طرف اگر ہم دھیان کریں تو ہم کسی حد تک یہ جو بہت ساری اذیت کا پہلو ہے اس بیماری کے حوالے سے، اس کو ہم کم ڈاکٹر کر صاحب سکتے ہیں. کیا جی اب یہ وقت نہیں آ گیا ہے کہ انسانیت کے ہم یہ ایک ساری جو ایک کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ آپ بھی جانتے ہیں، میں نے بھی بطور جرنلسٹ پروپیگنڈا کو جو بطور سبجیکٹ جو ہے پڑھایا جاتا ہے پروپیگنڈا کو، تو ہم جانتے ہیں کہ یہ اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں. بس قسم کی اس طرح کی جو کمپین ہوتی ہیں میرے خیال دنیا میں، تو میں نے جتنے بھی لوگوں سے، جتنے بھی ایکسپرٹ سے پوچھا، انہوں نے کہا جی دنیا میں ہم نے جو اس سے شعبے سے ریلیٹڈ ہیں، جو ایڈورٹائزمنٹ یا اس طرح کے شعبے سے ریلیٹڈ ہیں، انہوں نے کہا جی ہم نے تو دنیا میں اتنی بڑی کمپین آج تک اپنی زندگی میں تو نہیں دیکھی، نہ ہم نے اس کی تاریخ کبھی سنی ہے، کیونکہ تاریخ میں اس کا کوئی ذکر ملتا ہے. اچھا ہاں مسئلہ یہ ہے کہ اب کیا وقت نہیں آ گیا ہے کہ ہم اس خوف کو، ہم یہ خوف جو بیچ رہے ہیں اس کو جو ذرا آہستہ آہستہ اس کا لیول جو ہے وہ نیچے لانا شروع کر دیں. دیکھیں یہ سب بات یہ ہے کہ یہ کیمپین شروع کرنے والے، اس کو پروپیگیٹ کرنے والے ایسے لوگ ہیں جو بڑے بااثر ہیں اور بااثر ممالک میں بیٹھے ہیں. اب جیسے آپ کو یاد ہو شاید بل گیٹس نے 2015 میں ایک میٹنگ بلائی تھی، انٹرنیشنل کانفرنس کی تھی، اور کورونا کووڈ کے حوالے سے ہی تھی کہ پینڈیمک وائرس پھیلے گا اور اس طرح کا وائرس پھیل سکتا ہے، اور اسی طرح کا وائرس انہوں نے اپنے نام پہ رجسٹر بھی کروایا ہوا ہے. اچھا اب بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو باتیں ان سے پہلے کی کر رہے تھے اور دنیا بھر کے لوگوں کو، حکومتوں کو کہہ رہے تھے کہ آپ فنڈز دیں اور اس طرح کی ریسرچ ہونی چاہیے، اس طرف آپ آئیں، اب اللہ جانتا ہے کہ اس کے پیچھے، اس کیمپین کے پیچھے کیا مقاصد کس حد تک نیک ہیں اور کس حد تک مذموم ہیں. کیونکہ ہر اس حد تک بھی غور و خوض ہو رہا ہے کہ اگر وہ ویکسین آتی ہے تو اب ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے، فیسلٹیز ہیں کہ وہ ایک چپ انسانی جسموں کے اندر گلوکوز مالیکول کی شکل کا داخل کر دیں، اور پھر اس کے ذریعے انسان کے جو انٹیلیجنس ہے، ہماری اپنا ذہن ہے، اس کو اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ویکسین کے ذریعے انسانی جسم اور دماغ میں داخل کی جائے گی،
یہ چونکہ اب وہ 5G ٹیکنالوجی آ گئی ہے کمپیوٹر پہ بھی، تو یہ عالمی آبادی کو ایک طرح کا کنٹرول کر سکتے ہیں، ہمارے مائنڈ کو، ہماری سوچ کو کل کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اب ان کے پیچھے کیا کیا ارادے ہیں، یا سائنس یا خالی فکشن کی باتیں نہیں رہ گئی ہیں، اب لگتا ہے کہ یہ قریب قریب حقائق کی دنیا کی باتیں ہیں۔ اب ہم تو چاہیں گے کہ جی یہ ہوا اور فضا کم ہو، لیکن جن لوگوں نے جن کا یہ ایجنڈا ہے، جنہوں نے یہ پروگرام ایک حد تک شروع کیا ہے یا کروایا ہے یا سلسلہ آگے لے کے چلے ہیں، کیا وہ اس بات پہ مانیں گے کہ وہ اس عالمی آبادی کو اس عذاب سے وہ چھٹکارا دلانے کی طرف لے کے آئیں، یا کس نہج پہ یا پوائنٹ پہ لے کے آئیں گے؟ میرا تو یہ پوائنٹ خیال ہے کہ جب تک ان کی طرف سے ویکسین نہیں آ جاتی، جب وہ اپنی ویکسین جب تک بیچنا نہیں شروع کر دیتے، انہوں نے انسانی آبادی کے لیے یہ جو زندگی ہے اس کو پھر سے نارمل نہیں ہونے دینا۔ جی اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک بڑا سادہ سا سوال ہے میرا، ایک سادے سے انداز میں ایک عام آدمی تاکہ سمجھ سکے۔ ایک مثال کے طور پر ایک دودھ بیچنے والی ایک ملٹی نیشنل کمپنی کا جو اشتہار ہوتا ہے، اس کی جو کمپین ایک ہوتی ہے، میڈیا کا کمپین جو ہوتی ہے، اس کے نفسیاتی ہمارا جو دماغ ہے اس کا اثر کتنا قبول کرتا ہے؟ دیکھیں جی، جیسے وہ بار بار جب ریپیٹیو اشتہار جی آتا ہے، ایڈورٹیزمنٹ جب بھی آتی ہے اور جس انداز میں وہ آتی ہے، لا محالہ جو ہمارے ذہن ہے میجورٹی کے، وہ اس کے اثرات کو قبول کرتے ہیں، کیونکہ وہ ایک بڑے آسان طریقے سے، آرام سے، بڑے پیار سے آپ کی سوچ کا دھارا ہی بدل دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے انسانی دماغ کے اوپر وہ اثر انداز ہوتے ہیں کہ جو پیغام وہ دینا چاہتے ہیں، چھپا ہوا ان کا پیغام جو ہے، وہی مائنڈ بعد میں رجسٹر کرنا شروع کر دیتا ہے اور ہم اسی طرف چل پڑتے ہیں۔ اب جیسے آج کل ایک کیمپین ہے کہ یہ جو ڈبے کا بند دودھ ہے یہ کہیں زیادہ محفوظ ہے اور بہتر ہے بنسبت کھلے دودھ کے، تو جس انداز سے وہ ایڈورٹیزمنٹ دی جاتی ہے، اور جس میں کچھ ڈاکٹر حضرات کو بھی وہ جیسے بھی ہے وہ اس کیمپین کا ایک حصہ بنا دیتے ہیں، خواہ ان کو کوئی فائنینشیل گینز کی طرف لے کے آتے ہیں یا ویسے ان کو کنونس کرتے ہیں کہ وہ ان کو اس کیمپین کا حصہ بنے، تو وہ ایک طرح کا پیغام اس طرح کا دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ایک بے ضرر سا اور عام انسانوں کے فائدے کی بات ہونے جا رہی ہے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو ہڈن ایجنڈا کچھ اور ہے، مگر جو سرفیس پہ سامنے لا رہے ہیں وہ لبے لباب، وہ کچھ اور انداز میں ہوتا ہے۔ تو لا محالہ ان سب کیمپینز کا لازمی ہمارے ذہنوں کے اوپر اثر آتا ہے۔ اگر ایک عام جو کمپین ہے، مثال ہم نے ایک دودھ کے دی ہے کہ ایک دودھ کی کمپین اگر ہمیں اتنا جو ہمارے دماغ کو متاثر کرتی ہے، تو یہ جو اتنی میسو کمپین ہے کہ جو فون کے اوپر رنگ ٹونز بھی جو ہے وہ آپ نے کووڈ-19 کی لگا دی ہیں، اور آپ اسٹور پہ جاتے ہیں وہاں بھی وہی ہے، اور آپ کا ہتھوڑے کی طرح آپ کے فیس بک آئی ڈی دماغ آپ میں، نے کرونا بیک وہ آپ گراؤنڈ کے ہے۔ ہر جگہ آپ کے ہتھوڑے کی طرح آپ کے دماغ میں لگ رہا ہے۔ جی یعنی کہ تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اثرات اس سے بھی کہیں زیادہ جو ہے وہ خوفناک ہوں گے۔ اس کے اثرات اس لیے خطرناک ہے میاں صاحب کہ دیکھیں نا، اب کچھ باتیں ہوتی ہیں کہ آپ کو زندگی میں 24 گھنٹوں میں کچھ گھنٹے یا وقت ایسا مل جاتا ہے جس میں ان چیزوں سے آپ دور ہو جاتے ہیں، مگر خدا نخواستہ جس انداز میں یہ کیمپین چلائی گئی ہے، اس نے تو اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہماری زندگی کو ٹوٹلی محیط کر لیا۔ یہ غالب ہو گئی ہے یہ کیمپین ہمارے ذہنوں پہ کہ ہم جہاں پہ بھی ہیں، جیسے بھی ہیں، جدھر بھی ہیں، ہمارے دماغوں پہ ایک ہی بات ہے، اور وہ کووڈ-19 کی بات ہے، کرونا وائرس کی بات ہے۔ جہاں 4 افراد گھر کے بیٹھے ہیں ان میں بھی یہی ٹاپک ہے، جہاں 2 دوست ہیں ان کا بھی یہی ٹاپک ہے، ٹیلی فونکلی بات ہوتی ہے یہی ٹاپک ہے، ٹیلی ویژن لگاؤ وہی ٹاپک ہے۔ میں ویسے یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو چاہیے ایک تو ٹیلی ویژن کم سے کم دیکھیں، ٹیلی ویژن پہ یہ جو نیوز اور یہ جو ٹاک شوز ہیں یہ نہ دیکھیں، وہ کوشش کریں کہ نیوٹرل سے پروگرام دیکھیں، جیسے کوئی ڈرامہ سیریل ہے، جیسے آج کل غازی ارطغرل کا ڈرامہ آ رہا ہے، آپ اس طرح کی پروگرام میں اپنا وقت گزاریں۔ جی بجائے اس کے کہ آپ 24 گھنٹے یہ جو فاسٹ پروگرامز ہیں نیوز کے اور نیوز اینکرز جو ہیں وہ اور زیادہ ہائپ کریٹ کر کے تو اس خوف کو بیچنا چاہتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ اس اپنا وقت جو ہے نا وہ اس طرف کم لگائیں اور زیادہ وقت اپنی باقی مصروفیات میں رکھیں، جو ہماری روٹین کی پہلے سے مصروفیات تھیں زندگی کی، ان کی طرف جائیں۔ اللہ کی یاد، خدا نے وقت دیا ہے توبہ کرنے کا بھی،
اپنے آپ کی خود احتسابی کا بھی، اس پہ ہم تھوڑا سا غور فرما لیں، اور ہم اپنے عزیز و اقارب سے ان ٹچ ہوں، یعنی ہم سوشلی ان سے ڈسٹنٹ ضرور ہوں لیکن ہم ان سے اسپریچولی اب کنیکٹڈ ہو جائیں. لوگوں کے ساتھ وہ جو تھا نا، پہلے وقت نہیں ہوتا تھا، اب وقت ہے تو ہمیں چاہیے کہ ایک دوسرے کی کم از کم خیر و عافیت کا سوشل میڈیا پہ یا ٹیلیفونیکلی ان سے رابطہ ہو جائے ہمارا. اب جیسے یہ واٹس ایپ کی کالز ہیں، فری ہیں لوگوں کے لیے، دنیا بھر میں بیٹھے ہوئے ہم دوست اب آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں. تو اس رابطے میں ہمیں رہنا چاہیے اور ہمیں ایک دوسرے کو ایک مثبت پیغام دینا چاہیے. جی جی. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو ابھی آپ نے بات کی ہے کہ جی ہمیں جو رابطوں کو بڑھانا چاہیے، تو یہاں پر رابطے توڑے گئے ہیں کہ جی آپ کسی رشتہ دار کے گھر نہیں جا سکتے، آپ کسی کو عزیز کے بہن، حتیٰ کہ سگے بہن بھائی کے گھر کسی کے نہیں جا سکتے ہیں، آپ نہ جائیں، آپ کو منع کیا جا رہا ہے. تو یہاں پر تو اس کو توڑنے کی بات کی جا رہی ہے اس کیمپین کے ویسے دیکھیں، یہ جو آپ کے جانے پہچانے گھر کے افراد ہیں، عزیز و اقارب ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس حد تک ہمیں دوری کرنے کی ضرورت نہیں ہے. احتیاط ضرور ہے کہ چند افراد خانہ ایک سائڈ کے دوسری سائڈ کے چند افراد خانہ کے پاس جا کے سوشل ڈسٹنس کو 6 سے 8 فٹ کے فاصلے کو ایک دوسرے سے مینٹین کرتے ہوئے بالکل آپس میں ملاقات کر سکتے ہیں، مل سکتے ہیں، فزیکلی بھی رابطہ ہو سکتا ہے. میرا خیال ہے یہ جو کانسیپٹ ہے نا کہ آپ 100% کٹ آف ہو کے بیٹھ جائیں، یہ غلط کانسیپٹ ہے اور ہمیں جلد یا بدیر اس طرف آنا ہے، کیونکہ کرونا وائرس کوئی ایک دن کی بات تو ہے نہیں. ہو سکتا ہے یہ 2 سال چلے، 3 سال چلے، سال چلے. تو کم از کم یہ سالوں پہ محیط قصہ ہے، یہ دنوں پہ ہفتوں کا بھی نہیں، یہ سالوں کا محیط قصہ ہے. لہٰذا اس کو ابھی سے ہمیں ایک گریجول یا بتدریج طریقے سے آپس میں پھر سے وہی جو روابط ہیں ہمیں ان کو مینٹین کرنا ہے اور بحال کرنا ہے، آپس میں ترکیب سے لے کے چلیں. صرف یہ کہ احتیاط کرنی ہے، احتیاطی جی تدابیر جی کو رکھتے ہوئے ہم اپنی نارمل زندگی کی طرف ہمیں واپس آنا ہاں. چاہیے. جیسے دیکھیں جس کو کوئی علامات ہیں، کھانسی ہے، نزلہ زکام ہے، بخار ہے، وہ تو چلیں احتیاط کریں نہ ملے. یا جو ہمارے جو ایلڈرلی پیرنٹس ہیں، ہم ذرا ان سے فاصلے پہ رہیں، تھوڑا سا دور رکھیں. لیکن جیسے جو باقی نارمل گھر کے افراد ہیں، فیملی کے افراد ہیں، ان سے سوشل ڈسٹنس مینٹین کرتے ہوئے ملنے میں تو کوئی ایسا سچ میں نہیں سمجھتا کہ وہ حرج اتنا ہو. صرف وہی بات ہے کہ احتیاط جو ضروری ہے، کیونکہ یہ ایک بیماری ایسی ہے جو کنٹیجیس ہے، ایک سے دوسرے کو لگ سکتی ہے، لگتی مگر فزیکل ٹچ سے ہے، خاص طور پہ ہمارے ہاتھوں کے استعمال سے. اگر ہم ڈاکٹر ریپیٹیٹلی اپنے ہاتھوں کنٹیجیس ڈیزیز تو اور بھی بہت ساری ہیں کہ جو میں نے پچھلے دنوں ایک ریسرچ کی تھی کہ اس میں 36 لاکھ افراد جو ہے وہ ہر سال 3 بیماریاں کھا جاتی ہیں، جن میں ہیپاٹائٹس ہے، وہ اسی میں آتی ہے، ایک انسان سے دوسرے انسان کو لگتی ہے. اسی طرح HIV ہے، وہ بھی ایک انسان سے دوسرے انسان کو لگتی ہے. ہاں، اسی طرح مگر جو اس ہے میں وہ میاں صاحب، اس میں جو TB ہے. ایک سے دوسرے انسان تک جانے کا عمل ہے، اس میں نمبر آف کیسز کم ہوتے ہیں، کہیں کم. اس بیماری میں یہ نمبر آف کیسز شدت پکڑ سکتے ہیں اگر ہم احتیاط کا دامن ہاتھ میں نہیں رکھتے. اس لیے اتنی ضرور ہے کہ کرونا وائرس کے حوالے سے ہمیں احتیاط ذرا زیادہ کرنے کی ضرورت ہے. کنٹیجیس باقی بیماریاں بھی تھیں یا ان میں بھی اموات ہوتی ہیں، لیکن اگر اس کرونا وائرس کے حوالے سے ہم احتیاط نہیں کرتے، بے احتیاطی کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو اس میں پھر خطرہ تھوڑا زیادہ ہے. صرف ہمیں یہ پیغام دینا ہے کہ ہمیں احتیاط زیادہ کرنی چاہیے. جی بالکل صحیح. جی، تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب، بہت موسٹ شکریہ ویلکم سر، آپ کے موسٹ قیمتی ویلکم، وقت کا، موسٹ ویلکم. اور جی جی، انشاءاللہ آپ سے پھر بھی بات ہوتی رہے گی. انشاءاللہ انشاءاللہ. تو ناظرین کرام، ہمارے ساتھ موجود تھے پروفیسر ڈاکٹر محمد ریاض بھٹی صاحب، یہ پروفیسر آف سیکریٹری رہے ہیں سیکریٹری کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی. کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج یونیورسٹی کے، اور اس کے علاوہ یہ مختلف انٹرنیشنل بھی یہ سیکریٹری ایسوسیشن ایسوسیشنز ہیں ان کے بطور ان کے صدر کے. ساتھ جی بھی جی، ان کے بھی ساتھ بھی اٹیچ رہے ہیں، ان کے ساتھ بھی انٹر ہے. اور بلکہ اب بھی تو ہوں. جی، تو اس کے ساتھ کچھ کیسز ہوئے، لاہور میں بھی ہوا، پاکستان میں بھی ہوئے. ایک آدھ اور کیس ہوا لاہور میں، مثلا کہ ایک والدہ کو جو ہے وہ لے گئے کوارنٹین میں، اس کے بچوں سے الگ کر دیا. اس طرح کے بے شمار واقعات ہوئے ہیں. کچھ ایسے واقعات بھی، پنڈی میں ایک واقعہ رپورٹ ہوا جس کی ویڈیو وائرل ہوئی، جس میں یہ کہا گیا کہ جو اس خاندان کو جو مجبور کیا گیا کہ اس کا جو ہے وہ
کچھ یعنی کہ اس کو ایک ڈیتھ سرٹیفکیٹ چینج کرنے پہ مجبور کیا گیا. اسی طرح لاہور میں ایک ویڈیو وائرل پھر ہو رہی ہے، گھوم رہی ہے، اور اس کو بھی نوٹس لینا چاہیے گورنمنٹ کو، کیا وہ ویڈیو حقیقت ہے یا وہ کیا ہے اس کی حقیقت اس ویڈیو کی، کیونکہ وہ کافی زیادہ وائرل ہو چکی ہے اس وقت لاہور میں ہوئی ہے، اور لوگ اس کو نیگیٹو بھی اس کا امپیکٹ ہو سکتا ہے اور پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دو یہ جو ڈفرینٹ ہیں رپورٹس، ایک نیگیٹو کی رپورٹ ہے، دونوں بڑی لیبس ہیں، میں نام نہیں لوں گا، لاہور کی دو بڑی لیبس ہیں، تو ان کی ایک کی نیگیٹو رپورٹ وہ لے کے پھر رہے ہیں اور ایک کی نیگیٹو وہ صاحب لے کے پھر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی میری وائف کو جو ہے وہ لے کے ہیں اٹھا کے. تو یہ جو ایک اسپیشل قانون سازی جو ہے آپ نے اور وہ اس طرح سے کرنا، یہ کوئی مناسب آئی تھنک یہ نہیں ہے، اور یہ بیسک ہیومن رائٹس کے بھی وائلیشن ہے، اور ہمیں اس سے جو ہے وہ اب باہر آنا چاہیے. اب تھوڑا سا جو ہے وہ ہمیں نارمل لائف کی طرف آنے کے لیے، اس طرف جانے کے لیے ہمیں جو ہے وہ اقدامات اٹھانے چاہیے، اور جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا ہے. تو اس کے ساتھ ہی ناظرین میں آپ سے اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے، اور اپنا دوستوں کا اپنے خیال رکھیے گا. اور میں اختتام کروں گا، آج جمعے کا روز ہے، اور تمام جو بھی دوست احباب جو بیمار ہیں اور ان کے لیے دعا کیجیے گا، جو مرحومین ہیں ان کی سارے ثواب کے لیے دعا کیجیے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پسندیدہ ترین دعا تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پسندیدہ ترین دعا فرمائی، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا اختتام کریں گے. خدا حافظ.